اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہبہ فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ اعلانیہ تبلیغ۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب کھلم کھلا اللہ کا نام بلند کرو، اسلام کی دعوت دو، لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکو اور مشرکین کو جہنم سے ڈراؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمان خداوندی سنا تو پھر اعلان پیغام سنانے کا فیصلہ فرما لیا اور صفا پہاڑ پر چڑھ کر قریش مکہ کے بڑے لوگوں کو آزادی دی۔ قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات پر کان نہ دھرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشد باز، صادق اور امین ضرور سمجھتے تھے۔ بس ایک آواز پر ساری قوم جمع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم کو اس کا یقین آ جائے گا؟ وہ بولے، بالکل، اسی لیے کہ ہم آپ کو بچپن سے صادق اور امین سمجھتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہی سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جب یہی بات ہے تو جو میں اس وقت کہوں وہ بھی مان لو۔ سنو، میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جو عنقریب آنے والا ہے۔ دیکھو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور تمام برے اعمال سے توبہ کرو۔ مکے والے اس بات پر بگڑ گئے اور بہت ہی خفا ہوئے۔ خشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب بہت برہم ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک چاچا ابو طالب تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے، اور ایک چاچا ابو لہب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن اور خون کا پیاسا تھے، حالانکہ وہ دونوں ہی کافر تھے۔ غرض یہ کہ ابو لہب سخت غصے کی حالت میں یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا کہ یہی سنانے کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی قریش کے سارے سردار بھی بگڑ کر چل دیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کی، بربرت پرستی کی برائی کرتے رہے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ آپ اسی طرح باز نہیں آتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تو مذاق کرتے تھے اور لوگوں میں آپ کو شاعر، جادوگر اور مشہور کرتے تھے، اور جو نیا آدمی آتا تھا اسے جا کر کہہ دیتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اسے نہ ملنا۔ جب اس کا بھی نتیجہ کچھ نہ ہوا تو سب مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا، اپنے بھتیجے کو منع کرو کہ اس نئی آواز کو بند کرے ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ غضب ہے کہ ہمارے بتوں کو برا کہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتائے اور ہم کو نادان ٹھہرائے۔ ہم اس دل سے برداشت کریں اور کس کان سے سنیں؟ بس اب ہم کسی طرح برداشت نہیں کر سکتے۔ اب 2 باتوں میں ایک بات ہے، یا تو تم ان کی حمایت سے باز آؤ اور نہیں تو پھر میدان میں نکل آؤ کہ ہم دونوں میں ایک فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ سن کر بہت گھبرائے اور سمجھ گئے کہ پانی اب سر سے اونچا ہو گیا ہے۔ پھر گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ میرے بڑھاپے پر رحم کرو، مجھ پر
اتنا بوجھ نہ رکھو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ اب تو تم ان کے بتوں کی برائی سے باز آ جاؤ۔ چاہنے والے شفیق و رفیق چاچا کے منہ سے یہ باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ کفار میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی میں اس آواز کو بند نہیں کر سکتا اور پیغام حق سنانے سے باز نہیں آ سکتا۔ شفیق چاچا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان درد بھری باتوں کا بڑا اثر ہوا۔ کہنے لگے، میری جان، تم پریشان نہ ہو، جو کرتے ہو کیے جاؤ، جب تک میرے جسم میں جان ہے مجال نہیں کہ تم کو کوئی صدمہ پہنچ جائے۔ چاچا کا محبت میں ڈوبا ہوا یہ جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی قوت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام اور بھی تیزی سے کرنے لگے۔ جب قریش نے دیکھا کہ دھمکی سے بھی کام نہ نکلا تو اب پھیلانے کی سوچی۔ سب نے آپس میں مشورہ کر کے عتبہ نامی ایک سردار کو سمجھا بجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا۔ عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا، محمد، اس لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ؟ جو مطلب ہو وہ کہو۔ اگر تم مکے پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو ہم سب تم کو اپنا سردار مان لیں گے۔ اگر کسی مالدار عزت والے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر تم اس کام سے باز آ جاؤ۔ عتبہ نے خیال کیا کہ آج جو چال ہم نے چلی ہے اس میں کامیابی یقینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تین باتوں میں سے کوئی بات تو لالچ میں آ کر ضرور ہی مان لیں گے اور ہم سے صلح کر لیں گے، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ سنے جس کی اس سے قطعی امید نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی، جن کو سن کر اس کا دل بہل گیا اور وہ الٹے پاؤں واپس ہوا اور قریش پاس جا کر کہا، بھائیو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلام پڑھا ہے جو نہ شاعری ہے نہ جادوگری ہے۔ میری رائے تو یہی ہے کہ تم ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو ہماری عزت ہے، اور اگر مغلوب ہو گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ قریش کے سرداروں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی بات پر قائم رہے۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی کے پاس جاتے تھے اور اس کو نرمی اور محبت میں سمجھاتے تھے، اور اچھے دل والے اور نیک فطرت لوگ تو اس کو قبول کر لیتے تھے اور بعض خاموشی سے سن لیتے تھے، نہ انکار کرتے اور نہ اقرار کرتے، لیکن شریر اور فسادی لوگ تو اس نصیحت پر آپے سے باہر ہو جاتے تھے اور جو نہ کرنا چاہیے وہ کر گزرتے تھے۔ مگر اس حالت میں بھی کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ بعضوں کو مسلمان ہونے کا قصہ بہت لطف ہے۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے، سبسکرائب کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔